الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون۔ یہ آیات مبارکہ جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ واقعہ کی 75 تا 82 نمبر کی آیات ہیں۔ یہ آیتیں تب اتری تھی جب عہد نبوی میں بارش کے نزول کے بعد کچھ لوگوں نے یہ کہا لقد صدق نوع کذا و کذا، فلاں اور فلاں ستارے نے سچ کر دکھایا، یعنی فلاں ستارہ جب طلوع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رد کرنے کے لیے یہ آیت اتاری، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر آپ کے سامنے ہے، کچھ حصہ ایک مجلس میں ہم بعض آیتوں کا آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ستاروں کے طلوع اور غروب کے مقامات کی قسم کھا رہا ہے قرآن کریم ہونے پر، کہ یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ شاعرانہ کلام ہے یا پرانے لوگوں کے قصے پارینہ ہیں یا کہانت ہے نعوذ باللہ، بلکہ یہ قرآن کریم ہے۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم مخلوق ستاروں کی قسم کھائی ہے، اور ان کے طلوع اور غروب کے مواقع کے اندر بہت زیادہ عبرت اور نصیحت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عظیم مخلوق کی قسم کھائی قرآن مجید کے قرآن کریم ہونے پر، عظیم کلام ہونے پر۔ رب العالمین فرماتا ہے فی کتاب مکنون، یہ قرآن جو کریم ہے، عظیم البرکت، کثیر الخیر، عظیم النفع کلام ہے، یہ فی کتاب مکنون، مکنون معنی محفوظ، موقر، معظم کتاب کے اندر، محفوظ کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن انتہائی محفوظ اور انتہائی معظم کتاب کے اندر ہے۔ یہ کتاب مکنون جو محفوظ کتاب ہے، یہ عجیب مشرکین کا بھی عجیب حال تھا، یہ کہتے تھے کہ یہ شیطان قرآن لے کر اترتا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ شیطان کو کیا لینا دینا، شیطان تو قرآن سن کے بھاگتا ہے، انہم عن السمع لمعزولون، سنتے ہیں تو بھاگتے، تو اس کے قریب بھی نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ فی کتاب مکنون ہے، محفوظ کتاب ہے، شیاطین کی رسائی وہاں تک کیسے ہو، وہ تو بھاگتے ہیں سن کر۔ کتاب مکنون سے مراد بعض علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے لوح محفوظ، لیکن علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جس قول کو راجح کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان صحیفوں کے اندر ہے جو صحیفے فرشتوں کے حوالے کیے گئے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرۃ کرام بررہ، سورہ مطففین کی آیات ہے۔ یہ صحف کے اندر ہے، فی صحف مکرمہ، انتہائی پاکیزہ صحیفوں کے اندر یہ قرآن محفوظ ہے، مرفوعۃ مطہرہ، بہت پاکیزہ، بہت بلند صحیفے، بایدی سفرہ، فرشتوں کے ہاتھ میں، سفرہ سافر کی جمع، جو اللہ کا پیغام لے کر فرشتے آتے ہیں اللہ کے بندوں تک، کرام بررہ، کرام کریم کی جمع، انتہائی بزرگ مخلوق ہے اللہ کی، بررہ بار کی جمع، انتہائی نیک، یہ فرشتوں کی صفات۔ آئیے مرفوعۃ مطہرہ، نہایت بلند، نہایت پاکیزہ صحیفوں کے اندر ہے، جو صحیفے فرشتوں کے ہاتھ میں اللہ نے دے رکھے ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے فی کتاب مکنون، محفوظ کتاب میں ہے یہ قرآن، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے ہیں اس کو مگر وہ جو پاک باز ہے۔ وہ قرآن جو صحیفوں کی شکل میں فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، تو مطہرون سے مراد فرشتے جو انتہائی پاکیزہ مخلوق، گویا شیطان چھو بھی نہیں سکتے، شیاطین تو سننے کی بھی تاب نہیں رکھ سکتے، اور تم کہتے ہو کہ شیطان لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا ہے، نعوذ باللہ، توہین کرتے ہو اس کلام کی۔ لا یمسہ الا المطہرون، جو پاک باز ہیں مراد فرشتے، لہذا مطہرون سے مراد فرشتے ہیں۔ اب قرآن مجید کو دنیا میں ہم لوگ بلا پاکی کے چھو سکتے ہیں کہ نہیں چھو سکتے، یہ مسئلہ علماء کے درمیان اختلافی ہے۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے دلیل پکڑا ہے، استدلال کیا ہے، مگر یہ استدلال بہت واضح نہیں ہے۔ مطہرون جو پاک کیے گئے ہیں یعنی فرشتے، ہم لوگ پاکی حاصل کرتے ہیں تو ہم مطہر نہیں ہوتے، ہم متطہر ہوتے ہیں، پاکی حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، تطہر، پاکی حاصل کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ مطہر ہیں جن کو اللہ نے پاک کر دیا ہے، وہ فرشتے ہیں۔ تو کہا کہ قرآن مجید کو آپ بغیر وضو کے بھی چھو سکتے ہیں،
لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہ اللہ رب العالمین نے یقیناً فرشتوں کے متعلق خبر دی ہے، لیکن اگرچہ یہ آیت خبر ہے لیکن ہم سے بھی مطالبہ ہے کہ تم بھی اس کو پاکی کی حالت میں ہی چھو۔ بلا شبہ قرآن مجید کو ناپاکی کی حالت کے مقابلے میں پاکی کی حالت میں چھونا، حدث اصغر اور اکبر، بڑی ناپاکی چھوٹی ناپاکی، سب سے پاک ہو کر کے چھونا انتہائی بہتر ہے، اور کلام کی عظمت کا بھی یہی تقاضا ہے۔ لیکن جہاں تک جواز کی بات ہے کہ جائز ہے کہ نہیں، تو بہرحال اس آیت سے بہت واضح استدلال نہیں۔ تاہم ایک روایت ہے جس کو امام مالک نے ذکر کیا ہے موطا میں، اور بھی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط ہے جو عمر ابن حزم رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے اندر ہے کہ وہ اللہ یمس القرآن الا طاہر، وہ اللہ یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک لوگ۔ تو اس سے بعض علماء نے دلیل کیا ہے حنابلہ نے کہ قرآن مجید کو وضو کی حالت میں ہی چھونا چاہیے۔ ویسے پڑھنے کے لیے زبانی آپ پڑھ سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں بھی، لیکن مصحف شریف کو جو قرآن مجید و معرہ قرآن جس میں ترجمہ، حاشیہ، تفسیر وغیرہ نہیں ہو، تو ایسے قرآن کو پاکی کی حالت میں چھونا چاہیے۔ بعض علماء نے پاکی ضروری قرار دی ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، بلا وضو کے بھی قرآن کو چھو سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن مجید نازل کردہ ہے رب العالمین کا، تنزیل ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کلام فرمایا، وحی فرمائی، اور حضرت جبریل کے واسطے سے وحی بنا کر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر اتارا۔ تنزیل ہے، نازل کردہ ہے، انتہائی واضح بات ہے کہ کوئی چیز اترتی ہے تو اوپر سے ہی نیچے اترے گی، نیچے سے اوپر شاید چڑھتی ہے، اترتی نہیں، اترنے والی چیز اوپر سے نیچے آتی ہے۔ تو رب العالمین کا نازل کرتا ہے، گویا رب العالمین اوپر ہے۔ اس سے رب العالمین کی علو ذات کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے بھی اپنی تمام مخلوقات کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے۔ سب سے مخلوق اوپر اللہ کا عرش، اور اس کے اوپر رب العالمین، یعنی جہاں کوئی مخلوق نہیں ہے سب مخلوق کے اوپر رب العالمین۔ تو اللہ کی ذات علو ہے، علی ذات ہے وہ، اللہ کی صفات بلند و بالا ہے، اللہ کا کلام بلند بالا ہے، اتنے اوپر سے رب العالمین نے نازل کیا۔ رب العالمین ہے، تمام جہان کا پالنے والا ہے، پوسنے والا ہے، ضروریات کو فراہم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر! اگر رب العالمین نے سب کچھ ہماری ضرورت کا اتار دیا ہوتا، اگر قرآن نہ اتارا ہوتا، دستور حیات نہ اتارا ہوتا، تو ہم صحیح عقیدہ کہاں سے لیتے، صحیح عبادت کا طریقہ کہاں سے جانتے، حلال حرام کے مسائل ہمیں کہاں سے ملتے؟ تو رب العالمین نے اپنی تربیت مکمل کرنے کے لیے، بلکہ یہ کہنے دیجیے شاید یہ جسارت ہو لیکن انشاءاللہ حق ہوگی، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات ہمارے لیے کیے ہوتے، اگر قرآن نہ اتارا ہوتا تو اس کی تربیت میں بہت بڑا نقص ہوتا، کہ اس نے سب کچھ دیا لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں دیا۔ اس لیے رب العالمین خاص طریقے سے فرما رہا ہے کہ رب تعالیٰ کی ربوبیت کی خاص دلیل ہے یہ کہ وہ تمہارا رب ہے، جس طریقے سے اس نے تمہاری دنیاوی ضرورت کا انتظام کیا، خورد و نوش کا انتظام کیا، تمہارے رہنے سہنے کے لیے زمین بنائی اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اسی طریقے سے رب العالمین نے تم کو سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے، تمہیں اپنا فرما بردار بنانے کے لیے، تمہیں اچھے اخلاق و آداب سے آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ انہ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کا نازل کرتا ہے۔ اس کے بعد رب العالمین فرما رہا ہے افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اس عظیم قرآن کے ساتھ بھی تم مداہنت کرتے ہو۔ افبہذا الحدیث، کیا اس قرآن کے ساتھ، قرآن کو حدیث کہا گیا، حدیث بولے تو قرآن اور حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دونوں پر بولا جاتا ہے۔ حدیث، اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ، تو حدیث کا لفظ قرآن پر ہی بولا گیا ہے۔ دیکھیے یہاں بھی یہی معنی ہے، افبہذا الحدیث، کیا اس حدیث کے ساتھ تم مداہنت کرتے ہو، سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہو، بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہو؟ ارے قرآن مجید کی تعلیم کو عام کیوں نہیں کرتے؟ بولڈلی قرآن مجید کی تعلیم کو دنیا کے سامنے عام کرو، قرآن مجید کو سمجھو، اس پر عمل کرو، قرآن مجید سے، سنت رسول سے فیصلے لو، بلا چنو چرا قرآن و سنت کے حکموں کو مانو، اس سے شفا حاصل کرو، اس کی تعلیمات پر عمل کرو، دنیا کو اس کی تعلیمات کی طرف دعوت دو، کیونکہ یہی روح الوجود ہے، یہی مدار سعادت ہے، یہی سبیل نجات ہے، یہی سبیل رشاد ہے، یہی فلاح اور کامیابی کی راہ ہے۔ قرآن مجید تمہارے پاس موجود ہے، ذلت اور خالی کی زندگی گزارتے ہو، بزدلوں کی طرح پڑے ہوئے ہو، جیسے کوئی خوف کھاتا ہے، کمزور ہوتا ہے تو خوف کھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام ہے تمہارے پاس، کلام حق ہے، کلام مبین ہے، اور اس کلام کے ہوتے ہوئے امت مسلمہ کی یہ حالت ہے۔ اللہ فرماتا ہے مداہنت، غفلت، سستی، کاہلی، بزدلی کیوں؟ فبہذا الحدیث انتم مدہنون، اس قرآن کے ساتھ جو تمہارا سلوک ہے وہ صحیح نہیں، اور آج تو اور بھی ہمارا سلوک اس کے ساتھ ٹھیک نہیں، صرف ہم نے رکھا ہوا ہے اس کو، معاف کیجیے گا،
حاشیہ والا نقش و نگار والا قرآن رکھا ہوا ہے جس پر آیات کے نمبر لگا دیے گئے ہیں۔ کبھی کبھار نعوذ باللہ کچھ لوگ قرآن سے فال بھی لیتے ہیں تو فال کے لیے رکھتے ہیں، قسم کھلانے کے لیے رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وقف ہو گیا ایک وقفے کا، وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ آخرت آسان اس کی زندگی آسان ہے، سرپرستی جس کی ہر پل کر رہا قرآن ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ توحید سے رابطہ، شرک سے فاصلہ، اور یہ ہدایت کی وہ نعمت ہے جو انسان دس بستہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ نیکیوں کا جذبہ رکھتا ہے اللہ کا مومن بندہ۔ اے پروردگار ہماری رہنمائی فرما دے، ہمیں اس رستے پر چلا دے، ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ڈاکٹر عارف اسرار احمد۔ اللہ کی بندگی پر قائم رہنا اور اس بندگی کے قول و قرار کو نبھانا۔ دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے مضبوط کریں ایمان۔ درس قرآن آج شام 4:30 بجے اور دوبارہ رات 2 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ He faces. He listens. My question is about the beard, about Imam Mahdi. What other people believe in. He answers. So number one is the help of Allah. He satisfies in the light of glorious Quran and authentic Hadith. If Allah helps you, believe me, you have to get success. Catch Dr. Zakir. Then we have the next call, please. To get convincing and valid answers in Dial Dr. Zakir. آج رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق۔ بدل رہے ہیں زندگی کے تیور، مبارک کاپڑی سے جانیے پر آپ کے بچوں میں ہے جوہر۔ زندگی کے اندھیروں سے کیا ڈر، روشنی علم کی ہو جب راہبر۔ ہمارے بچے بدل دیں گے زمانے کا رخ اگر ان کے پاس ہوگی روشنی علم کی۔ مبارک کاپڑی پیش کریں گے علم کے ذریعے زندگی اور آخرت کو کامیاب بنانے کا طریقہ۔ آج شام 6 بجے اور دوبارہ صبح 9 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے قبل سورہ واقعہ کی آیات کی تفسیر آپ ملاحظہ کر رہے تھے۔ رب العالمین فرما رہا ہے افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ قرآن مجید کے ساتھ یہ مداہنت، تمہاری غفلت، سستی، کاہلی، بزدلی اور ان کاموں کے لیے استعمال کرنا جن کاموں کے لیے قرآن نہیں اترا۔ تعویذ لکھتے، قسمیں کھلاتے، فال نکالتے، چومتے، اوپر خوبصورت جزدان میں لپیٹ کے رکھتے۔ قرآن پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اور دنیا کو اس کی طرف بلانے کے لیے آیا۔ قرآن کو پڑھ کر، سمجھ کر، عمل کر کے اسلاف کرام نے ترقی کے منازل طے کی۔ قرآن مجید سے غفلت، اعراض، استکبار کرنے کے نتیجے میں ہم قعر مذلت پہ جا گرے۔ ان اللہ تعالیٰ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس قرآن کے ذریعے اللہ رب العالمین قوموں کو اٹھاتا بھی ہے اور قوموں کو گراتا بھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرو اور دنیا کو اس کی طرف بلاؤ۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ اور اس کے بعد جو باب الاستسقاء بالنجوم سے تعلق ہے بالانواع سے، وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ اور تم لوگ اللہ کی طرف سے روزی پاتے ہو اور روزی کا شکریہ ادا کرتے یہ ہو کہ اللہ کی تکذیب کرتے ہو۔ یعنی شکر گزاری تکذیب کی شکل میں ہونی چاہیے یا تصدیق کی شکل میں ہونی چاہیے؟ تصدیق کرو، قرآن کی تصدیق کرو، قرآن پر عمل کرو۔ یا جیسا کہ آیت کا نزول اکثر مفسرین نے بتایا کہ رب العالمین بارش برسا کر، بارش اتار کر تمہارے لیے روزی کا سامان فرماتا ہے، انتظام فرماتا ہے، تو تم اس کی شکر گزاری کرو کہ اس کی نعمت کو اللہ کی طرف
منسوب کرو، نہ کہ ستاروں کی طرف منسوب کر دو کہ فلاں ستارے کی وجہ سے لقد صدق نو کذا کذا، جیسا کہ عبداللہ بن عباس نے کہا لقد صدق نو کذا کذا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی کہ جن لوگوں نے کہا لقد صدق نو کذا و کذا، فلاں اور فلاں ستارے نے سچ کر دکھایا، یعنی بارش ستارے کے طلوع کے بعد ہوئی، اس پر رد کرنے کے لیے اللہ نے یہ آیت اتاری. تو اس کانٹیکسٹ میں اگر آیت کو دیکھیے تو زیادہ واضح تفسیر یہ آتی ہے کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، تم لوگ روزی اللہ کی طرف سے پاتے ہو اور روزی کا شکریہ یوں ادا کرتے ہو کہ تم نعمت کی تکذیب کرتے ہو. بارش جو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اس عظیم نعمت کو اللہ کی طرف منسوب نہ کر کے ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہو. یہ حد درجہ ناشکری ہے، نافرمانی ہے. اس لیے جو بھی نعمت ہو اللہ کی طرف چھے جائے کہ بارش اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. اگر بارش نہ برسے تو ہمارے لیے خورد و نوش کا انتظام نہ، مہنگائی آسمان کو چھو دے گی. کوئی بھی چیز جب بازار میں نہیں ہوگی، پیداوار کی کمی ہوگی، آٹومیٹکلی مہنگائی بڑھے گی. حالانکہ پیاز جیسی چیز، لہسن جیسی چیز جس کے بغیر بھی آدمی جی سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن دیکھیے ہاکار مچ جاتا ہے بازار میں. تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے روزی کا انتظام کرتا ہے. شکر گزاری اللہ کی ہونی چاہیے اور نعمت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا چاہیے. جملہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ رب العالمین تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی اور اس کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. احساس یہ ہونا چاہیے، شعور یہ ہونا چاہیے کہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے اور ہم کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، ناشکری کی راہ سے اجتناب کرنا چاہیے. انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم کتاب کے 29ویں باب ما جاء فی الاستسقاء بالانواع، ستاروں کی طرف بارش کی نسبت کرنے کے موضوع سے فارغ ہوئے. انشاءاللہ تعالی ہم اگلی مجلس میں دوسرا چیپٹر، نیا چیپٹر نمبر 30 پڑھیں گے جو محبت الہی سے تعلق رکھتا ہے. اب اس کے بعد اگر آپ حضرات کے پاس اب تک کی مجلسوں میں یا جو باتیں آپ نے سنی ہیں، اگر کسی صاحب کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ہم یہ سیشن آپ کے لیے سوال جواب کا رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال قسم کے متعلق ہے. اللہ نے جیسے قرآن میں لکھا ہے سارے زمانے کی قسم اس کالی رات کی، تو کیا انسان بھی یہ قسمیں کھا سکتا ہے کیا؟ میں نے درس کے درمیان آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق میں سے جس مخلوق کی چاہے، اور وہ عظیم مخلوق کی قسم کھاتا ہے، اس کی عظمت کو بتاتا ہے، اپنی قدرت کو بتاتا ہے. باعظمت مخلوق کی قسم کھا کر کے اللہ رب العالمین جو خالق ہے مخلوقات کا، ایک اکیلا وہ خالق ہے، باقی پوری کائنات اس کی مخلوق ہے. تو اللہ رب العالمین اپنی قدرت کو بتاتا ہے اور اس مخلوق کی جس کی وہ قسم کھاتا ہے اس کی اہمیت کو بھی بتاتا ہے. تو اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی بھی مخلوق کی اپنی قسم کھائے، کیونکہ اللہ سے باعظمت تو کوئی چیز نہیں. مخلوقات میں جو عظیم مخلوقات ہے اس کی قسم کھاتا ہے. مقصد اپنی قدرت کو واضح کرنا اور اس شے کی اہمیت کو واضح کرنا، اور جس چیز پہ قسم کھاتا ہے اس کی بھی اہمیت کو واضح کرنا. لیکن مخلوق کے لیے اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا حرام ہے. یہ شرک اصغر ہے. آپ اللہ کی قسم کھائیں یا اس کی کسی صفت کا. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور کی قسم. اللہ کی صفت ہے کہ وہ گناہوں کو بخشتا ہے، عیبوں کو ڈھانپتا ہے. اللہ کی صفت ہے نزول، اللہ اترتا ہے. اللہ کی صفت نزول کی قدر، تو کسی بھی صفت کی آپ قسم کھا سکتے ہیں، اللہ کی ذات کی یا صفت کی. اس کے علاوہ کسی مخلوق کی اگر قسم کھاتے ہیں تو جائز نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انسان توحید پر قائم رہتا ہے یا شرک کرتا ہے؟ جب آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت کو نکالا تو ان سے پوچھا اور سب سے شہادت دی، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب لوگوں نے اقرار کیا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہے. تو یہ باتیں ہمیں یاد کیوں نہیں ہے اور ہم شرک میں کیوں مبتلا ہو رہے ہیں؟ شیطان نے یہ باتیں آپ کو بھلا دی اور بزرگوں کی محبت کا ایسا نشہ چڑھایا کہ آپ اللہ سے کٹ گئے اور بزرگوں کی محبت کے دیوانے ہو گئے. اللہ سے کٹ کے، اللہ کو ساتھ رکھتے ہوئے، اللہ کی شریعت کے مطابق اللہ کی توحید کے تقاضوں کا پاس اور لحاظ کرتے ہوئے صالحین سے، اولیاء سے محبت عین ایمان ہے، لیکن اللہ کی بندگی میں شریک کیا. اور گرو گھنٹال اس کا معلم، اس کے پیچھے رنگ لیڈر، شرک کے پیچھے، بدعت کے پیچھے، معصیت کے پیچھے شیطان ہے. اللہ رب العالمین نے یہی بھولا سبق یاد دلانے کے لیے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی، نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اور آپ کے بعد یہ آپ کی امت کے علماء کے اوپر واجب ہے کہ وہ لوگوں کو دین حق کی طرف بلائیں. تو الحمدللہ یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ جو اقرار ہم نے اللہ کی توحید کا، اللہ کی ربوبیت کا کیا تھا، ہم بھول گئے یہ سبق اور شیطان نے یہ بھلا دیا. تو اللہ نے اس بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا سوال جو ہے توبہ سے متعلق ہے. اگر کوئی انسان بہت گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول ہونے کی کیا علامت ہے؟ توبہ کی قبولیت کی شرائط ہے
کہ آدمی جس گناہ میں ملوث ہو اس کو چھوڑے. دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ اب تک کرتا رہا اس کے اوپر ندامت کا اظہار کرے, اللہ سے معافی چاہے. اور تیسری شرط یہ کہ آئندہ کے لیے اللہ سے وعدہ کرے, سچا وعدہ, جس وقت توبہ کر رہا ہو اس وقت وہ مخلص ہو, سچا ہو کہ اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں پھر شیطان نے گمراہ کر دیا, پھر گناہ کر لیا, پھر احساس ہوا اس کو رب تعالیٰ کی طرف آیا. لیکن جس وقت وہ توبہ کر رہا تھا اس وقت سچا تھا, مخلص تھا, توبہ بھی کر رہا, اللہ معاف کر دے, ارادہ ہے کہ ابھی اس کے بعد جا کے گناہ کریں گے, یہ نہیں, سچی توبہ ہوئی. بعد میں کیا ہوئے گا یہ بعد میں دیکھیں گے, پھر توبہ کرو گے پھر اللہ معاف کرے گا. لیکن جس وقت آپ توبہ کریں اس وقت سچا عزم ہو آپ کا کہ یہ دوبارہ آپ غلطی نہیں کریں. اور یہ توبہ جیسا کہ آپ نے درس میں سنا کہ جان لڑکھڑے پر آنے سے پہلے ہونی چاہیے, عالم ہوش و حواس میں ہونی چاہیے. کب کس کی جان لڑکھڑے پر پہنچے گی, کب کس کی موت کا وقت آ جائے گا, کوئی نہیں جانتا. اس سے توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے, ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے. اچھا کل کر لوں گا, اچھا جمعہ سے نماز شروع کروں گا, کیا پتہ جمعہ تک آپ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, لا حول ولا قوت. تو یہ اللہ کے حق کے سلسلے میں ہے. اور اگر بندے کا کوئی حق ہے آپ کے ذمے, جو گناہ کیا ہے, کسی کی زمین جائیداد ہڑپ لی ہے, کسی کو گالی دے دی ہے, کسی کو مار بیٹھے تماچا رسید کر دیا, یا اس طرح کی کوئی اور چیز, عزت آبرو ریزی کی آپ نے, گالی گلوچ کیا, تو اس کے لیے توبہ کی ایک پانچویں شرط یہ ہوگی کہ آپ اس سے معافی مانگیں. اگر اس کا حق آپ نے لے رکھا ہے تو حق واپس کریں. جب تک یہ نہیں کریں گے اس معاملے میں حقوق العباد میں آپ کی معافی نہیں ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتا ہے وہ اپنی عظیم نعمت کی قسم کھاتا ہے, تو اللہ نے قرآن میں مکھی کی قسم کھائی ہے, تو مکھی یا مچھر کی, تو وہ کس طریقے سے عظیم ہو سکتا ہے؟ مکھی اور مچھر کی قسم نہیں کھائی ہے, آپ کو غلط فہمی ہو رہی. مکھی اور مچھر کی اللہ نے مثال دی. اب جو لوگ مشرک ہیں ان کے معبود تو مکھی سے بھی کمزور ہیں نا, مکھی کو بھی بھگا نہیں سکتے. اور مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی ان کے اندر کوئی صلاحیت, کوئی ملکیت نہیں ہے, کوئی قدرت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انتہائی حقیر گھٹیا مخلوق کی مثال دی ہے ان کے لیے جو اللہ کی توحید کی راہ سے ہٹے. قسم نہیں کھائی اللہ. اللہ جب بھی قسم کھاتا ہے اپنی کسی عظیم مخلوق کی قسم کھاتا ہے, جو اس کی عظمت پر, اس کی قدرت پر, اللہ تعالیٰ کی جلالت شان پر, اس کے مقام اور مرتبے پر دلالت کرتی ہوتی ہے, اور خود وہ مخلوق عظیم الشان ہوتی ہے. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. عام بارش کے دنوں میں لوگ جو ہے وہ نیوز چینل کو زیادہ دیکھتے ہیں, تو وہ جو انٹرپریٹیشن ہوتا ہے نیوز چینل والوں کا کہ آج بارش ہو سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے, تو اس کے مطابق ہم لوگ عمل کرتے ہیں. کیا یہ مطلب جائز ہے؟ کیونکہ ہم لوگ اس کی صداقت کرتے ہیں, اس کے جو بولتا ہے اس کو مان لیتے ہیں, تو کیا یہ ماننا ہمارے لیے سچ ہے؟ یہ بات آ چکی ہے ہمارے درس میں کہ جو چیز محسوس کی جاتی ہو, جس چیز کو علم کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہو, جس چیز کی ظاہری باہری علامتیں ہوتی ہیں, مشینوں کے ذریعے بادلوں کے اٹھنے کا, ہواؤں کے دباؤ کا, اور بارش کے برسنے کا امکان ہوتا ہے. اور یہ جو لوگ اس طرح کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا امید ہے, انومان ہے, اندازہ ہے, تخمینہ ہے کہ بارش ہوگی, بارش ہونے کے امکانات, وہ ایسا بولتے ہیں. یہ نہیں کہتے بارش ہوگی ہی, اور اتنی بارش بھی ہوگی, یہ بھی کہتے اتنا ملی میٹر ہوگی, لیکن اندازہ ہوتا ہے. تو آپ آمنا صدقنا نہ کریں, بس یہ کہ ان کا اندازہ ہے, مشینیں غلط بھی ہو سکتی ہے. کبھی کبھی وہ پیشن گوئیاں کرتے ہیں خوب زوروں کی بارش ہوگی, گرج ہوگی, یہ ہوگی, وہ طوفانی بارش ہوگی, سب لوگ الرٹ ہو گئے, پہلے سے محفوظ مقام پر چلے گئے, معلوم ہوا ایک بوند بھی نہیں ہوا. تو اس لیے آمنا صدقنا تو نہیں مان سکتے, لیکن اگر وہ اس طریقے سے موسم کی خبر دیتے ہیں تو یہ دعویٰ علم غیب نہیں ہے. وہ مشینوں کے ذریعے, آثار و قرائن کے ذریعے یہ ایک چیز محسوس کی جانے والی ہے, جانی جانے والی ہے, تو آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ دعویٰ علم غیب نہیں ہے, اور وہ بھی ایک اندازہ ہے, وہ کنفرم نہیں ہے, 100% شیورٹی نہیں ہے ان کے یہاں. تو آپ بھی اس کے اوپر 100% نہ ہو, من باب الاحتیاط آپ اگر رکتے ہیں تو رک جاتے ہیں, ورنہ آپ چلیے, پھر جہاں جو ہوگا وہ کریں گے. اگر آپ رکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ کی ایمان میں یہ کوئی کمزوری کی بات نہیں ہوگی, لیکن بہرحال ان کی یہ پیشن گوئی یہ شرک کے دائرے میں نہیں آتی, یا یہ غیب دانی کا دعویٰ نہیں ہے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہوں دوں, جس کو چاہوں نہیں دوں. پھر ہمارے معاشرے میں لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جس کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی یا بیٹا پیدا ہوا تو لوگ یہ بولتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہونے سے کاروبار میں برکت ہوئی, اور کوئی بولتا ہے کہ بیٹا پیدا ہونے سے نوکری میں اضافہ آیا, کہ میرے گھر میں کسی فرزند کو نوکری لگی. تو یہ کیا شرک اکبر میں شمار ہوگا یا پھر شرک اصغر میں؟ شرک اکبر تو نہیں ہوگا, شرک اصغر ہو سکتا ہے. اس کے سبب روزی ملی ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے. کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ ہمارے لیے بنایا, یہ بچہ ہمارے لیے مبارک ثابت ہوا, اللہ نے اس کو بابرکت بنایا. اور اگر روزی میں کمی ہوئی تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ منحوس ہمارے گھر میں پیدا ہوگی, اس کی وجہ سے ہماری روزی میں خلل ہوا. بچے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے,
اس لیے عقیدے کو درست کرنا چاہیے. جو بھی کچھ ہے اللہ کا فضل ہے. نعمت ملے شکر گزاری کرو, نہ ملے صبر کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. وباللہ تعالیٰ توفیق وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. اللہ اللہ